بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگوں کا آنے کا بہت شکریہ۔ آج آپ کے سامنے ہم ایک سیاسی مسئلے کو نہیں بلکہ فرسٹ ٹائم پاکستان کی ہسٹری میں آپ کے سامنے ہم ایک قانونی اور آئینی اور ایک میٹر آف گریٹ کنسرن جس کے ساتھ عوام کی بنیادی حقوق کے تحفظ ڈائریکٹلی انوالو ہے، اس مسئلے کو آپ کے سامنے اپنے انداز میں رکھتے ہیں۔ آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ ہمارا اشارہ اس لیٹر کی طرف ہے جو لیٹر اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان نے سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھا ہے۔ اس سپریم جوڈیشل کونسل میں سپریم کورٹ کے 2 سینئر ججز انکلوڈنگ چیف جسٹس، اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس اور 2 جج صاحبان جو چیف جسٹس صاحبان ہیں وہ شامل ہیں۔ ان کو جو لیٹر لکھا گیا ہے دیٹ لیٹر اسپیکس فار اٹ سیلف، لیکن اس میں جو جج صاحبان نے زندگی میں پہلی مرتبہ کوئی ایسا لیٹر لکھا ہے، یہ پاکستان کی جوڈیشری کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ یہ ہم تو کہتے رہے اور 2 سال سے کہتے چلے آ رہے تھے، لیکن اللہ نے رحم کیا، جج صاحبان کو بھی اللہ نے ہمت دی، ان کو بھی اللہ نے زبان دے دی، اور وہ اپنی برداشت پہ جتنا برداشت کرتے رہے ایک حد پورا ہوا، اور آخر کار انہوں نے اپنا ورشن آپ لکھا جج صاحبان نے، اور سب نے انڈیویجولی ان پہ دستخط کیے اور سب نے سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے بھیجا۔ اس میں جو سب سے بڑی بات ہے کنسرن والی، وہ صرف یہ نہیں ہے کہ انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اور سبارڈینیٹ جوڈیشری میں کس قسم کی انٹرفیرنس ہوئی ہے، بلکہ انہوں نے لیٹر میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ انٹرفیرنس آج بھی کنٹینیوڈ ہے۔ اس قسم کی انٹرفیرنس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں۔ جج صاحبان نے اس میں جو تفصیل لکھی ہے وہ آپ لوگوں نے دیکھا ہے، جس طریقے سے انہوں نے ذکر کیا ہے انڈیویجول ہر ایک جج کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے، جس طریقے سے پریشر میں لایا گیا ہے، اور اس پریشر میں لانے کا اور ان کو ایک خاص طریقے سے انٹرفیرنس کرنے کا ایک ہی مقصد تھا، اور وہ مقصد وہی ہے جو جج صاحبان نے اپنے لیٹر میں لکھا ہے۔ اور لیٹر میں یہ لکھا ہے کہ یہ انٹرفیرنس ایک قسم کے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز میں ہوا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، آپ ان کی پوری تفصیل دیکھیں، وہ صرف پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز میں پولیٹیکل کنسیکوینس کا لفظ جج صاحبان نے استعمال کیا ہے، وہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے تھے۔ چاہے وہ ٹریان کا کیس ہے جس میں انہوں نے ذکر کیا تھا، جو ہم پہلے مرتبہ بھی میڈیا کے سامنے لا چکے تھے، ہم نے ان رائٹنگ کورٹ کے سامنے بھی ان کو رکھا تھا، اس میں توشخانہ کا کیس بھی شامل ہے جس میں سیشن جج صاحب پہ جس قسم کی پریشر ڈالا گیا ہے، لہٰذا اس کے جو تناظر ہے کنٹینٹس ہے، اس لیٹر کے کنٹینٹس میں اگر آپ ڈیپلی جائیں تو کوئی 1 جج نہیں، 2 جج نہیں، 3 جج نہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان اس پریشر سے متاثر ہوئے ہیں۔ اس لیے لوور جوڈیشری تھرو آؤٹ متاثر ہوتی رہی ہے اس پریشر سے، اس انٹرفیرنس سے۔ یہی وہ ورشن ہے جو ہم آپ کو بتاتے رہے ہیں کہ 5 دنوں میں 3 کنوکشنیں کروائی گئی تھی، 14 گھنٹے ہیئرنگ ہو چکی تھی۔ ایک جج صاحب نے کہا تھا مجھے نہیں پتا میرے بچے کہاں ہیں، ایک جج صاحب نے یہ کہا تھا کہ میرے بیٹے کا ولیمہ پوسٹپون کروایا گیا ہے۔ اس قسم کی ججمنٹیں دی گئی ہیں، اس قسم کی ججمنٹیں ہوئی جس کے ٹرائل کے دوران کراس ایگزامینیشن کی اجازت نہیں تھی، ایسی کنوکشنیں کروائی گئی جس میں ایویڈنس پروڈیوس کرنے کا حق نہیں دیا گیا۔ اس طریقے سے جج صاحب نے کیس کنکلوڈ کر لیا تھا کہ ہم گئے آرگومنٹس کے لیے، لیکن آرگومنٹس کے بجائے جج صاحب نے اپنا ڈیسیجن اناؤنس کیا۔ اسی طریقے سے ڈیسیجن دیے گئے کہ ابھی آرڈر اناؤنس نہیں ہوا تھا، سرٹیفائیڈ کاپی نہیں ملی تھی،
اور خان صاحب کو اریسٹ کر کے گھر کے دروازے توڑ کر کے ان کو اڈیالہ جیل پہنچانا شروع ہو گیا تھا۔ یہ ساری ججمنٹیں ایسی ہیں جو اتنی پریشر میں دی گئی ہیں، یہ ایک پوری فینامنا ہوا ہے۔ ہم اس لیے مطالبہ کرتے ہیں باضابطہ طور پہ، اس کے تناظر میں کنٹینٹس آپ لوگوں نے پڑھے ہیں کہ سب سے پہلے ہم یہ کہتے ہیں کہ ججز کی تحفظ کو یقینی بنایا جائے۔ جن جج صاحبان نے لیٹر لکھا ہے، سب سے پہلے ان جج صاحبان، ان کی فیملی ممبرز کا تحفظ یقینی بنایا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ کمشنر راولپنڈی کی طرف ان کی بھی فیملی ممبرز کہیں کسی کو نظر نہ آئے۔ ہم ساتھ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کی ڈیپ انکوائری فوراً انیشیٹ کی جائے اور جوڈیشل کمیشن کے تھرو اس کی انکوائری ہو۔ ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ انکوائری، انویسٹیگیشن اور پروسیڈنگ فل سپریم کورٹ اوپن کورٹ میں کریں۔ یہ عدلیہ کی آزادی کے لیے بہت ضروری ہے اور اس کے بغیر عوام کے حقوق کا تحفظ نہیں ہو سکتا۔ عدلیہ اس اسٹیٹ کا، اس ملک کے خداداد کا وہ ستون ہے جس کے طرف پاکستان کے 25 کروڑ عوام اس امید کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ ان کے بنیادی حقوق کا تحفظ ہوگا، ان کے مسائل کا حل ایک امپارشل جوڈیشری دے گی۔ ان کے مسائل کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے جب ان کے کیسز آئیں گے تو ججز بغیر کسی فیور کے اور بغیر کسی ڈر اور خوف کے، بغیر کسی فیئر کے وہ فیصلے کریں گے۔ لیکن جو منصب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ منصب خود اپنی داستان آپ بتا رہے ہیں کہ وہ خود انصاف کے طلبگار ہیں۔ اس پہ سے عوام کے 25 کروڑ عوام کا عدلیہ پر سے اعتماد اٹھ جائے گا اگر اس مرتبہ بھی اس لیٹر پہ کارروائی نہیں ہوئی۔ اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ سارے ججز جنہوں نے ذکر کیا ہے اس میں کہ یہ پولیٹیکل کیسز سے ریلیٹڈ تھے، لفظ جو جج صاحبان نے استعمال کیا ہے، دو چیز ہم کیٹیگوریکلی آپ کے نوٹس میں لے کے آتے ہیں۔ ایک یہ جو پیرا 5 میں لکھا ہے کہ نہ صرف یہ کہ انٹرفیرنس ہوئی ہے بلکہ ہو رہی ہے۔ دوسری بات، انہوں نے جو لفظ استعمال کیا ہے کہ یہ ساری انجینئرنگ آؤٹ کم کس لیے تھا، تو جج صاحبان نے لکھا ہے ٹو انجینئر جوڈیشل آؤٹ کم ان پولیٹیکلی کنسیکوینشل میٹر۔ یہ لوگوں کے جو کرایہ داری کے قوانین ہیں، شپے کے قانون ہیں، رینٹ کے کیسز ہے، سروس میٹر ہے، ریٹ پٹیشن ہے، اس میں نہیں ہوئی ہے انٹرفیرنس۔ پولیٹیکل کنسیکوینشل کے لفظ جج صاحبان نے لکھا ہے، پولیٹیکلی کنسیکوینشل میٹر میں یہ انٹرفیرنس ہوئی ہے۔ یہ پی ڈی ایم حکومت کا کارنامہ تھا جنہوں نے انہی سرکمسٹانسز میں 200 کیسز بنوائے تھے۔ انہی سرکمسٹانسز میں خان صاحب کی کنوکشنیں کروائی گئی تھی۔ اس لیے ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں، پرزور مطالبہ کرتے ہیں، جس طریقے سے سپریم کورٹ نے ابھی لارجر بینچ نے، جس میں چیف جسٹس قاضی فائصہ صاحب ہٹ کر رہے تھے، انہوں نے بھٹو کے ریفرنس میں کہا ہے کہ ان کو فیئر ٹرائل نہیں ملا تھا، ان کو ڈیو پروسیس سے محروم کیا گیا تھا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان ججز کے لیٹر کے بعد خان صاحب کے جتنے ٹرائل ہوئے ہیں، جتنے کیسز ہوئے ہیں، ان میں ڈیو پروسیس اس روشن کی طرح وائلیٹ ہوا ہے۔ یہ اب اس بات کی ثبوت ہے کہ وہ سارے ججمنٹس جتنے بھی ہے ڈیسیجن وہ نل انوائڈ ہے، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جس بھی فورم میں ہیں عدلیہ اور اسلام آباد ہائی کورٹ فوراً ان کو نل انوائڈ ڈکلیئر کرے اور خان صاحب کی فوراً رہائی ہو۔ یہ ججمنٹ ان پریشر میں دیے گئے ہیں، ان کی کوئی لیگل وقت نہیں رہی، اور ہم سپریم کورٹ سے مطالبہ کرتے ہیں ایک بار پھر کہ ان کی انکوائری کرو، ان کی انویسٹیگیشن کرو، اس کو ڈیپلی دیکھ لو، وہ اقدامات کیے جائیں جس سے عدلیہ کے انڈیپینڈنٹ ایک مرتبہ پھر انشور ہو سکے۔ ہم ساری وکلاء تنظیموں سے اپیل کرتے ہیں ایز اے پولیٹیکل پارٹی کہ وکلاء تنظیمیں ہمیشہ ججز کی پروٹیکشن، عدلیہ کی آزادی کے لیے برسر پیکار رہا کرتی تھی، لیکن انفارچونیٹلی گزشتہ 2 سال سے سیاست کا زیادہ فقدان رہا، سیاست کا زیادہ عملداری رہی وکلاء کی پالیٹکس میں بھی۔ آپ لوگوں نے دیکھا ججز تک یہ نہیں رک سکا، لہٰذا ہم وکلاء کے سارے بار کونسل اور ایسوسیشن سے درخواست کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں
کہ اپنے عدلیہ کی آزادی کے لیے سارے اپنے سیاسی اختلافات سے بالا تر ہو کر کے عدلیہ کی آزادی کو اور انٹرفیرنس سے فری کرنے کے لیے اپنی توجہ مرکوز کرے اور اس کے لیے جو ممکن ہو سکے وہ کر لے۔ ہم ساری عدلیہ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پوری قوم آپ کے پیچھے کھڑی ہوگی۔ ہم وکیلوں سے درخواست کرتے ہیں اور ان کو یقین دلاتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا ہر ورکر سپورٹر آپ کے پیچھے اور آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا، آپ کو فل پروٹیکشن دیں گے۔ یہ ہم ذاتی سیاست سے بالاتر ہو کے کہتے ہیں۔ میں اگر آپ کو ایک ٹرمز استعمال کروں تو میں یہ کہوں گا، پالیٹکس آر سائلنٹ ٹوڈے، وی اسٹینڈ ان سالیڈیرٹی ود دا جوڈیشری۔ ہر جج ہمارے لیے اتنا اہم ہے جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ کی جسٹس صاحبان ہیں، اور ہر جج لوور جوڈیشری کا اتنا ہی اہم ہے جس طرح سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے جج صاحبان اہم ہیں۔ وہ ایک آئینی ذمہ داری نبھاتے ہوئے اپنا فرض سر انجام دیتے ہیں۔ ہم اسی امید کے ساتھ انشاءاللہ تھرو آؤٹ ان کے ساتھ رہیں گے۔ ہم سپریم کورٹ سے درخواست کرتے ہیں کہ اس میٹر کے لیے بلارجر بینچ آج ہی کنسٹیٹیوٹ کیا جائے اور اس لیٹر کو عوام کے سامنے لا کے کل سے سپریم کورٹ کا لارجر بینچ اس کی ہیئرنگ شروع کرے۔ یہ لیٹر نہیں ہے، یہ ایک چارج شیٹ ہے، یہ ایک کمپلینٹ ہے۔ یہ چارج شیٹ پہ فردر پروسیڈنگ ہونے چاہیے۔ آپ سب کا شکریہ۔ جی عمر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے خواتین و حضرات کو پاکستان تحریک انصاف کے سینٹرل آفس سے السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو جس طرح میرے وردی کولیگ اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر علی خان صاحب نے فرمایا، اختتامی جملہ جو تھا وہیں سے میں آغاز کروں گا اور مختصراً آغاز کروں گا کیونکہ بیرسٹر صاحب نے مفصل آپ کو ایک بریفنگ دی ہے، اور وہ یہاں سے میں آغاز کروں گا خواتین و حضرات کہ یہ لیٹر جو 6 وردی جج صاحبان نے کل رات کو لکھ کے بھیجا تھا اور اس کی تاریخ ہے 25 مارچ 2024، یہ در حقیقت پاکستان کے انتظامی امور کے اوپر ایک چارج شیٹ اور انڈائٹمنٹ ہے، اور اس کی وجہ سے ہم ساری قوم کو اپنا سر جو ہے وہ شرم سے جھکا دینا چاہیے۔ اس کی وجہ کہ واضح طور پہ ایک بات سامنے آئی ہے کہ اس لیٹر میں واضح طور پہ جو لکھا گیا ہے کہ جو نشانہ تھا وہ صرف ایک شخص ہے جن کا نام ہے قیدی نمبر 804 وزیر اعظم عمران خان صاحب۔ جج حضرات پہ جو پریشر ڈالا گیا ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کی طرف سے، ان کے یہاں پہ لکھا ہوا ہے، آپ خود پڑھ لیجیے گا، بہنوئی کو اٹھایا گیا، ابڈکٹ کیا گیا، الیکٹرک شاکس دیے گئے، کمروں میں بگنگ ڈیوائسز لکھی گئیں، ریسٹ ہاؤسز میں بگنگ ڈیوائسز کیمریز فٹ کیے گئے۔ وہ کس لیے؟ کہ ان پہ پریشر ایگزرٹ کیا جائے۔ اور یہ انڈائٹمنٹ جو ہے ایک قوم میں ایک کہتے ہیں ٹرننگ پوائنٹ آ چکا ہے۔ خواتین و حضرات، ہم لوگ جو پارلیمنٹیرینز بیرسٹر گوہر علی خان صاحب اور میں اور ہمارے پارٹی کے اراکین جو اپوزیشن میں ہیں، ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ اس چیز کو اپنے فورم پہ جو ہمارا قومی اسمبلی ہے، سینٹ آف پاکستان ہے، صوبائی اسمبلی ہے، وہاں پہ پرزور طریقے سے اٹھائیں گے۔ اور میں یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں کہ یا صرف ٹارگیٹ وزیر اعظم عمران خان صاحب تھے تو یہ سسٹم بالکل ایکسپوز ہو چکا ہے۔ جس وقت سسٹم ایکسپوز ہو جائے اور جب یہ پتہ چل جائے کہ آپ کے سسٹم میں آپ کے پاس قانون دینے کا طریقہ کار ہی نہیں رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ رول آف لا نہیں رہا۔ آپ کا جس وقت قانون کی بالادستی نہیں ہوگی تو اس کا مطلب ہے جو حکومت وقت ہوتی ہے اور جو کہہ رہے ہیں کہ جی ڈائریکٹ فورن انویسٹمنٹ ملک میں آئے، کوئی فورن انویسٹمنٹ نہیں آئے گی۔ ایسے کیسز میں بارہا کیسز یہ سامنے آ چکے ہیں ہمارے، یہ متعدد ابھی ایک چارج شیٹ ہمارے سسٹم کے خلاف سامنے آ چکی ہے۔ وقت آ گیا خواتین و حضرات کہ ساروں کو آئین کی پاسداری کرنی چاہیے، اور یہاں پہ میں چیف جسٹس صاحب سے، میں سارے سپریم جوڈیشل کونسل کے جو معزز جج حضرات ہیں ان سے ہماری گزارش ہوگی، درخواست ہوگی، خدا را آپ نے انگریزی میں کہتے ہیں یو ہیو ٹو رائز ٹو دا مومنٹ،
टू दी ओकेजन, उन्होंने एक कॉन्क्रीट इकदामात उठाने पड़ेंगे, जिस तरह के पहले एक केस में उन्होंने उठाए थे, पर इस बार उन्होंने उस चीज़ का दायरा इख्तियार का तयन करना पड़ेगा कि हर एक इदारा अपने दायरा इख्तियार में काम करे आइन और कानून के मुताबिक। जब तक वो नहीं करेगा और हर एक फ़र्द की, चाहे वो मेहनत कश हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो जिस तरह भी हो, प्रोफेशनल हो, सियासतदान हो, कोई भी हो, तो मुल्क तरक्की ख़वातीन और हज़रात नहीं कर सकता। और ये भी अहम बात बता दूँ, जिस वक्त आप एक फ़र्द वाहिद को, कैदी नंबर 804 वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को, जिनकी पॉलिटिकल पार्टी ने 3 करोड़ वोट लिए थे, उनको उनकी अहलिया बुशरा बीबी को, शाह महमूद कुरैशी साहब को, चौधरी परवेज़ इलाही साहब को, हमारी ख़वातीन जो पाबंद सलासल हैं, हमारे मर्द हजरात जो पाबंद सलासल है, हमारे 108 लोग जो मिलिट्री कोर्ट्स में पाबंद सलासल हैं, जब उनको आप टारगेट करेंगे तो कहीं ना कहीं रब भी लोगों के दिलों में बराह रास्त वो चिंगारी उठा देते हैं। और आप देख लें, जो एक नामुमकिन लोग सोचते थे आज मुमकिन हो गया। ये 6 जज हजरात ने ये ख़त लिख दिया, तहरीरी तौर पे एक चार्जशीट आ गई, और इस पे हम लोग सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को सारों को रिक्वेस्ट करते हैं, खुदारा इक़दामात लें, स्टेप अप और आइन और कानून की पासदारी करें। और या वो नहीं कर सकते हैं तो फिर उनको स्टेप असाइड करना चाहिए और मजबूत लोगों को आना चाहिए कि जो कि ये इक़दामात कर सकें और पाकिस्तान की आइन और कानून की पासदारी और तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। ये बहुत अहम चीज़ें हैं। ये मुल्क के एक मुस्तक़बिल के लिए एक दोराहे पे हम लोग खड़े हैं और इसका तयन हमें करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। नहीं, देखिए, ये जो लेटर आपकी तरफ आया है, ये फ़र्स्ट टाइम इस किस्म का लेटर आया और जज साहिबान ने खुद जिक्र किया है। लेकिन एक बात जो मैंने आपको कहा, पॉलिटिक्स आर साइलेंट टुडे। देखो, ये सियासी मसला नहीं है, ये किसी पार्टी का मसला नहीं है, ये अदलिया का मसला है। अदलिया इस मुल्क के एक सतून का मसला है। किसी भी मुल्क में, हमारे मुल्क में किसी भी वक्त में, किसी भी गवर्नमेंट में अगर इंटरफेरेंस हुई है तो वो सारा गलत है। चाहे अभी हो रही है, पहली हुई हो, कब हुई है, सारी इंटरफेरेंस होनी चाहिए। बट इनफ इज़ इनफ। अब जब जज साहिबान ने, अल्लाह ने उनको इतना हिम्मत दिया और उन्होंने एक स्टेप ले ही लिया, इसलिए हम न सिर्फ ये कि इसको नेशनल असम्बली के लेवल पे उठाएंगे, प्रोविंशियल असम्बली से भी रिजोल्यूशन पास करवाएंगे, बल्कि इस बात पे सुप्रीम कोर्ट का फ़र्ज़ बनता है कि अपने जजेस को तहफ़्फ़ुज़ देना सुप्रीम कोर्ट के लिए लाजिम है। और सुप्रीम कोर्ट जब तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करता है तो वो सिर्फ जजेस को उनकी सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करता है, वो सिर्फ उनका टेनेवर के हिसाब से नहीं होता, बल्कि उनको वो माहौल भी प्रोवाइड करना होता है जिसमें वो विदाउट फेयर एंड फेवर जस्टिस को डिस्पेंस विद कर सके और इंसाफ कर सके। ये उसका मुतकाज़िम है। बहुत शुक्रिया जी, आपने अपना व्यू पॉइंट दिया।
مختلف ویو پوائنٹس آتے ہوتے ہیں. دو چیزیں ہوتی ہیں. کئی ساتھیوں نے کہا کہ جی رات کو یہ آپ پریس کانفرنس کریں, تو رات کو ہم لوگ یہ کرتے تو تقریباً میرا خیال ہے 12 بجے رات کو پریس کانفرنس ہوتی تو اس کا کوئی امپیکٹ ہوتا نہیں ہے, کیونکہ آپ صاحبان ہی نہ آتے, کیونکہ صبح آپ نے خود سحری کے لیے تیاری کرنی ہوتی. پہلی بات یہ ہے, نمبر 1. نمبر 2 بات آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ سپریم کورٹ میں کرتے یا کہاں پہ کرتے. دیکھیں کورٹس میں اندر جانا بھی آپ کو معلوم ہے, کورٹ کے پریمیسز میں ہمارے وکلاء حضرات کر سکتے ہیں, پر ہم لوگ ایز پولیٹیکل ورکرز وہاں پہ آپ کو آئی ڈی کارڈ دکھا کے اندر جانا پڑتا ہے. اور یہ امپیکٹ جو ہے وہ انوائرمنٹ ہوتا ہے. اپنے پارٹی آفس کے تحت ہم لوگ کر رہے ہیں, اپنے پارٹی آفس کے گراؤنڈز پہ ہم لوگ کر رہے ہیں. ہمارے لیے اپنا پارٹی آفس اویلیبل ہے, ہم لوگ یہاں پہ کر رہے ہیں. اور وہی بات ہم لوگ آگے بھی کر رہے ہیں. جو سپریم کورٹ ہو گئی یا اسلام آباد ہائی کورٹ ہو گئی یا اور کوئی پریمیسز ہو گئی, وہاں پہ وکلاء حضرات, وکلاء تنظیمیں وہ ضرور کریں گی اور کر رہی ہوں گی, کیونکہ وکلاء اور بار اور بینچ کا چولی دامن کا ساتھ ہے, اور وہ اس چیز کو سیاسی اس سے بالاتر ہو کے اٹھائیں گے. یہ ایک صرف سیاسی پاکستان تحریک انصاف کا مسئلہ نہیں ہے, یہ صرف قیدی نمبر 804 وزیر اعظم عمران خان صاحب کے حقوق کا مسئلہ نہیں ہے. یہ ہر ایک پاکستانی شہری کا, لا ابائیڈنگ سٹیزن کا مسئلہ ہے, کہ جو کہ آئین اور قانون کی پاسداری کر رہا اور اس کے اندر ہم لوگوں نے آپریٹ کرنا ہے. لہٰذا ہر ایک کا اپنا ایک لائن آف تھاٹ ہوتی ہے, پر ہم نے الحمدللہ اپنے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے جو احکامات آتے ہیں اس کے عین مطابق ہم لوگ آپریٹ کرتے ہیں. بیرسٹر غور صاحب نے کل ان سے بھی ملاقات کی. مجھے یہاں پہ اس کا موقع اٹھاتے ہوئے, یہاں پہ شرازی صاحب کل موجود تھے, اڈیالہ جیل میں ریڑھی والا جا سکتا ہے, سزوکی والا وہاں سے گزر سکتا ہے, پر پاکستان تحریک انصاف کے کسی شخص کی گاڑی اڈیالہ جیل کے سامنے نہیں جا سکتی. پوائنٹ نمبر 1. کیوں؟ نمبر 2 اہم چیز کہ بحیثیت سیکریٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف مجھے یہ 7ویں بار تھا کہ میرے پاس کورٹ آرڈرز بھی موجود تھے. مجھے اڈیالہ جیل کا جو جیل سپرنٹینڈنٹ ہے اسد وڑائچ, اس نے اپنی کرپشن سامنے کر دی اور اس نے مجھے نہیں ملنے دیا. بارہا بار اس نے کنٹیمپٹ آف کورٹ بارہا بار اس نے کی ہے, اور اس کے خلاف میں کنٹیمپٹ آف کورٹ پروسیڈنگ میں بھی جاؤں گا اور پریویلیج موشن بھی کروں گا, باوجود اس کے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب بارہا بار کہتے رہے کہ اس کو بلاؤ, ہم نے بات کرنی ہے. تو یہ چیزیں ریکارڈ کرنی چاہیے. دیکھیں, جہاں تک آپ کے پہلے سوال کے پہلے حصے کا تعلق ہے تو یہ کہ بات دراصل یہ کہ اس قسم کا لیٹر پہلے نہیں آیا تھا. شمیم نے بھی ایک لیٹر لکھا تھا, جج صاحبان نے آن اینڈ آپ اس قسم کے لیٹر لکھے ہیں, ججز کو بھی لکھا جاتا ہے. پر یہ جو لیٹر لکھا ہے کہ یہ ایک اپروپریٹ فورم کو بھیجا ہے, جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے, جنہوں نے کہا کہ ججز پہ اگر آپ نے شوکت عزیز صدیقی میں ایک پیرامیٹر سیٹ کر لیے, سپریم کورٹ نے سیٹ کر لیے, تو یہ لیٹر لکھا گیا ہے. اور اس میں ججز دمسیلز, 6 ججز آف اسلام آباد ہائی کورٹ, وہ دمسیلز کمپلیننٹ کے طور پہ جائیں گے, تو یہ اس فورم پہ ہوں گے, اور ہم نے مطالبہ کیا ہے اس کے لائٹ میں, ہم ان پہ انشاءاللہ تھرو نظر رکھیں گے. یہ ہوگا اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ اپنا انجام تک اس مرتبہ یہ پہنچے گا, اور اس پہ ضرور انکوائری ہوگی, اس کی فائنڈنگ ہوگی اور عوام کے ساتھ شیئر ہوگی اور اوپن کورٹ میں ہوگی. اور ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ وکلاء برادری بھی جو ہے وہ اس میٹر کو ٹیک اپ کرے گی. جو دوسرا عبد الرحمان صاحب کا آپ نے ذکر کیا ہے, دیکھیں ہم سارے پولیٹیکل پارٹی سے اس 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ ان ٹچ ہے, اور انشاءاللہ ڈاؤن دا لائن ہماری سب کے ساتھ ایک الائنس ہی بنتی چلی جائے گی, جس میں یہ ہے کہ ہم وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوئے, یہ چیزیں ختم ہو گئی.
ہمیں یہ امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ وکلا تنظیمیں بھی ان کو اٹھائیں گی. اگر وہ اٹھا لیتے تو ہم ان کو فلی سپورٹ کریں گے, ادروائز ہم ان کو فلی سپورٹ کرتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ عدلیہ کی آزادی کے لیے. پاکستان تحریک انصاف تو خان صاحب نے تو بار بار یہ کہا ہے کہ میرے تحریک میری پارٹی کا مقصد ہی انصاف ہے. وہ انصاف کے نام سے شروع ہوا. 27 سال اس نے اسٹرگل کی ہے, وہ جیل جا چکے عدلیہ کی آزادی کے لیے. عدلیہ کی آزادی کی انہوں نے قربانیاں دی ہے اور ہمیشہ عدلیہ کی آزادی ہی کے لیے لڑتے رہیں. انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف اس کو تھرو. میں یہاں پہ صرف ایک بات کروں گا. آپ نے عدلیہ کی بات کی ہے, بالکل ہم لوگ کریں گے جس طرح چیئرمین صاحب نے کہا, پر ماشاءاللہ پاکستان میں تو میڈیا بالکل آزاد ہے, تو میڈیا کی آزادی کے لیے بھی ہم لوگ ضرور آواز اٹھائیں گے. نہیں دیکھیں, اگر اس سلسلے میں آئی ہیں تو اس میں میرا نہیں خیال کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو فریق بننے کی ضرورت ہے. لیکن چونکہ یہ کیس ایسی نوعیت کا ہے کہ میں امید ہے سپریم کورٹ سب کو بلائے گی اور ان پہ سب کی ویو لے گی. ہم پہلے سپریم کورٹ کا انتظار کریں گے وہ ہمیں نوٹس وغیرہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, تو پھر ہم ضرور اپنے موقف وہاں سپریم کورٹ میں بتائیں گے اور اپنے کیسز ریلیٹڈ, چونکہ اس میں زیادہ تر ذکر بلکہ یہ ایکسکلوسیولی ہم سے ریلیٹڈ کیسز کا ذکر ہوا ہے, لہٰذا ہم سپریم کورٹ کے سامنے پورا ریکارڈ پیش کریں گے کہ کس وقت کیا ہوا. نہیں, سپریم جوڈیشل کونسل کو انہوں نے لیٹر لکھا اور انہوں نے کہا کہ آپ کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگ شروع کریں, تو وہ سپریم جوڈیشل کونسل کے فورم میں جا کے کنٹیمپٹ پروسیڈنگ یہاں کورٹ سے ہوگی. اس تناظر میں ہم کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس میٹر کو اب دیکھے اور خود ٹیک اپ کر کے انکوائری کرے, انویسٹیگیشن. تھینک یو.